الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ مستحب اوقات۔ آج کی مجلس میں ہم نمازوں کے مستحب اوقات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کا مستحب وقت کون سا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، عن رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فجر خوب اجالا کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث کا حوالہ جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 باب فی وقت الصبح، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 باب الاسفار۔ حدیث نمبر 2، عن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال اسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھا کرو یہاں تک کہ لوگ روشنی کی وجہ سے اپنے تیر اندازی کے نشان دیکھ لیں۔ اچھا، اس حدیث کا حوالہ مسند ابی داؤد الطیالسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے فجر کے مستحب اوقات وقت کے بارے میں ذکر کی۔ آگے نماز ظہر کا کون سا مستحب وقت ہے کہ گرمیوں میں نماز ظہر کا مسنون وقت کون سا ہے اس کے بارے میں حدیث نمبر 1، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔ حدیث نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث پاک کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔ یہاں پر ایک بات نوٹ فرما لیں کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مضمون کی احادیث حضرت ابو سعید، حضرت ابو ذر، حضرت ابن عمر، حضرت مغیرہ، حضرت صفوان، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہیں۔ یہ عبارت جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔